بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ سر الحمدللہ، آپ کیسے ہماری ہیں؟ گفتگو چل رہی تھی کتاب ہلیۃ القرآن تجوید میں، کس چیز کے بارے میں؟ صفات حروف کے بارے میں۔ کس چیز کے بارے میں؟ صفات کے بارے میں، حروف کے جی کہ حروف کے کیا صفات ہیں جی، یعنی کس حرف کو ادا کرتے وقت کیا حالت و کیفیت پیدا ہوتی ہے، کیا حالت و کیفیت پیدا ہوتی ہے، کس حرف کو ادا کرتے وقت کیا حالت و کیفیت جی ٹھیک ہے جی۔ آپ بتائیے حرف قاف کو ادا کرتے وقت کیا حالت و کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ یہ کیا نام ہے صفت کا؟ اس صفت کا نام کیا ہے؟ کون سی صفت طاری ہوتی ہے قاف کو ادا کرتے وقت؟ اس کے اندر کون سی حالت و کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ کون سی صفت آتی ہے؟ قلقلہ۔ کب آتا ہے قاف قلقلہ؟ قاف میں کون سی قاف کو ادا کرتے وقت کون سی حالت و کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ اچھا کیا کہاں ہے تسخین؟ میں نے کب پڑھا ہے تسخین؟ میں نے کب پڑھا ہے تسخین؟ جناب پورا حجم موٹا نہ، تسخین ورڈ کا کیا مطلب ہے؟ تسخین کہاں پڑھا ہے میں نے تسخین؟ تفخیم ورڈ تک تو یاد نہیں ہے۔ تسخین بتائیے جی۔ قاف کو ادا کرتے وقت کیا حالت و کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ یہ صفت تفخیم کہاں پڑھایا میں نے کوئی پڑھایا تک صفت تفخیم ہے؟ کوئی صفت پڑھائی میں نے صفت تفخیم نام کی؟ پھر جی شقی جی قاف کو ادا کرتے وقت کون سی حالت و کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ پورا حجم یہ کون سی صفت پڑھائی میں نے؟ تو پھر سیدھا سیدھا کرنا صفت استعلا۔ صفت استعلا آتی ہے قاف کو ادا کرتے وقت، استعلا والی صفت آتی ہے، یعنی اس کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر جاتی ہے تالو کی طرف، اس کے نتیجے میں اس کے اثر میں تفخیم ہوتی ہے، اس کے صفت استعلا کے نتیجے میں تفخیم ہوتی ہے۔ صفت کا نام تفخیم نہیں ہے، وہ بھی تسخیم کہہ رہا ہے ذلیل فے کو، تفخیم جی۔ صفت قاف کو ادا کرتے وقت صفت استعلا پیدا ہوتی ہے، صفت استعلا پیدا ہوتی ہے، اور صفت استعلا کی رعایت کے نتیجے میں تفخیم ہوتی ہے، یعنی حرف موٹا اور پرحج مادہ ہوتا ہے۔ سما فوت میرا زبی سلام شما خوب ہستین بابا سما فوت میں تشریف آوردید سلام شما خوب ہستین شاید سلام آقا، خوب ممنون۔ حال شما چطور است؟ سلام آقا، خوب ممنون. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. حال شما چطور؟ حال من خوب است. حال شما؟ حال منم خوب است. خب خوشگذرا شما هم تشریف آوردی چپکه چپکه من کی اومدید؟ سلام آقا پہلے تو قاف کو ادا کرتے وقت کون سی صفت آتی ہے؟ صفت استعلا۔ صفت استعلا کے نتیجے میں تفخیم ہوتی ہے۔ صفت کا نام تفخیم نہیں ہے، کبھی صفت تفخیم کہہ دیں آپ یا صفت پرحجم اور موٹا کر دیں۔ صفت استعلا ہے، یعنی اس حرف کو ادا کرتے وقت قاف کو زبان کی جڑ اوپر کی طرف جاتی ہے، جس کے نتیجے میں تفخیم ہوتی ہے، یعنی حرف موٹا، قاف موٹا پرحجم ادا ہوتا ہے۔ جی بتائیے قاف میں کون سی صفت آتی ہے؟ صفت استعلا اور صفت قلقلہ۔ قاف کے ادا کرتے وقت
دو صفت آتی ہیں، ایک آتی ہے کاف، جب کاف ساکن ہو تب صفت قلقلہ آتی ہے، قلقلہ۔ اور ویسے صفت استعلا آتی ہے۔ تو کاف کو ادا کرتے وقت ضروری نہیں کہ ایک کے اندر ایک ہی صفت آئے، مثلا کاف ہے، کاف اگر ساکن ہے تو کیا ہوگا، دو آئے گی اس کے اندر صفت، ایک استعلا، ایک تو موٹا اور پرحج ایک مدہ ہوگا، قلقلہ۔ تفخیم ہوگی، اور قلقلہ بھی ہوگا، اور اس کے اندر قلقلہ بھی ہوگا، صفت استعلا صفت قلقلہ۔ لیکن اگر قاف پہ حرکت ہے، قاف پہ اگر حرکت ہو، چاہے زبر چاہے زیر چاہے پیش جی، تو پھر اس میں قلقلہ والی صفت نہیں آئے گی، صرف اس وقت صرف صفت استعلا ہوگی، یعنی قاف کو کیا ہوگا، زبان کی جڑ اوپر کی طرف جائے گی، جس کے نتیجے میں قاف موٹا اور پرحج مدہ ہوگا۔ صحیح ہے جی۔ بے کو ادا کرتے ہوئے کون سی صفت آتی ہے؟ بے کو ادا کرتا ہے جناب قلقلہ۔ کس نے کہا کہ بے کو ہر وقت؟ بار بار نقطہ میں کل سے بتا رہا ہوں، جب ساکن ہو تب آئے گی، ورنہ نہیں، جب ساکن ہو تب آئے گی، تب نہیں۔ تو پوری بات بولو، ایسی جب تھوڑی سی بے ساکن کو، ہوگا۔ میں نے پوچھا بے میں کون سی صفت آئے گی؟ قلقلہ۔ نہیں کہا بے استفال۔ ساکن ہو تو قلقلہ آئے گی، اور دوسری وہ استفال۔ اور استفال، اور صفت استفال، صفت یعنی اس کو ادا کرتے ہوئے زبان کی جڑ نیچے کو رہے گی، جس کے نتیجے میں ترقیق ہوگی، یعنی کم حجم ادا ہوگا، ورنہ اگر متحرک ہے تو پھر اس کے اندر قلقلہ نہیں آئے گا، صرف صفت استفال رہ جائے گی۔ صحیح ہے جی انسان کلاس میں دو۔ زینب کا بتائیے، طا میں کون سی صفت آتی ہے؟ جب اس کو طا کو ادا کرتے ہیں تو کون سی صفت، کون سی حالت و کیفیت آتی ہے؟ کہاں گئی زینب ڈار؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے، آن لائن والوں میں سے؟ جی ہم بتائیں گے، صفت استعلا ہے، اور جب ساکن ہوگا تو قلقلہ۔ اگر طا کو ادا کرتے وقت صفت استعلا آتی ہے، یعنی زبان کی جڑ اوپر کی طرف جاتی ہے، جس کے نتیجے میں تفخیم یعنی موٹا اور پرحج مدہ ہوتا ہے، اور اگر طا ساکن بھی ہو تو پھر قلقلہ بھی ہوگا، پھر جی آگا قلقلہ بھی ہوگا۔ تو قلقلہ ہر وقت نہیں ہوتا ہے جب ساکن ہو، یہ قاف، پہلی بات تو قلقلہ ہر حرف میں نہیں ہوتا، 5 ہی حرف میں ہوتا ہے، اور ان 5 میں بھی ہر وقت جی نہیں ہوتا، جب ہی ہوتا ہے جب یہ حرف ساکن ہو، جب یہ حرف ساکن ہو۔ ساکن ہوں گے تو ممکن ہے کہ ایک حرف کے اندر ایک سے زیادہ صفت ہوں، ایک سے جیسا بھی میں نے زیادہ دکھایا آپ صفت کو، ہوں۔ ان 5 حرف میں قاف قا با جیم دال اگر یہ ساکن ہے تو اس میں 2 صفت آئیں گی، ایک یا تو استعلا اور قلقلہ، یا استفال و قلقلہ، بطا قاف اور طا میں استعلا اور قلقلہ اگر ساکن ہے تو، اور باقی 3 میں استفال اور قلقلہ۔ سمجھ میں آیا؟ جی آگا تو قلقلہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ قلقلہ یعنی ارے قلقلہ کہ کیا معنی؟ بے قراری، اضطراب، ہلنا۔ ویسے قلقلے کا کیا مطلب ہے؟ تجوید میں قلقلہ یعنی صفت قلقلہ یعنی ساکن حرف کو شدت سے پڑھنا کہ اس کو حرکت قلقلہ کا معنی یعنی ساکن حرف کو ہلکی سی حرکت دینا۔ جی اس میں تجوید میں قلقلہ کا معنی ہے ساکن حرف کو تھوڑی سی حرکت دینا۔ ان لوگوں کی پرابلم یہ ہے کہ رٹا مارتے ہیں، اگر ایک لفظ بھی ادھر ادھر ہو جائے بتا نہیں پاتے، ابھی کر رہا یوں کر رہا ہے۔ علم تجوید میں قلقلہ کے معنی ہے ساکن حرف کو، اب اس کے ذہن سے ایک ورڈ نکل گیا، یہ بتا نہیں پا رہا، کیونکہ رٹتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ رٹتے ہیں سمجھتے رٹ لیتے ہیں۔ نہیں ہیں۔ ایسے رٹا مار کے ایک لفظ رٹے ہوئے کا یہی ہوتا کہ جہاں جس لفظ رٹ لیا آپ نے وہ لفظ وقت پہ یاد نہ آئے تو کچھ نہیں بتا پائے گا آدمی، اور یہ رٹا مار کے آتی ہیں، وہ بیٹھتے ہیں نا ہاپک جی جو ہوتے ہیں، ایک گھٹنا موڑ کے ہاتھ اس کے ٹانگ میں کوئی یوں دبا کے یوں ہلنا شروع کر دیتے، رٹا مارنا، یہ ویسے رٹ کے آ جاتے ہیں، پھر ایک لفظ ادھر ادھر ہوا نہیں وقت پہ، کیونکہ سارے لفظ ضروری تھوڑی کہ ایک دم ذہن میں آ جائیں،
ہو جاتا ہے ایک آدھ حرف ادھر سے ادھر ورڈ ہو جاتا ہے، پھر کچھ نہیں بتا پاتا آدمی، لیکن سمجھا ہوا انسان کتنی ہارڈ بات ہے یہ یاد رکھنا کہ ساکن حرف کو تھوڑی سی حرکت دینا، نہیں یاد ہے انہیں، یہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ آپ سوچیں گے تو کچھ زیادہ بچے ہوں گے، بچے جی۔ لہذا قلقلہ علم تجوید میں قلقلہ کے معنی ہے کہ 5 حرف ہیں، قاف تا با جیم دال، وہ جب ساکن ہو تو ان کے جی ان کو ہلکی سی حرکت دینا، یعنی ان کے مخرج پہ ہلکی سی ٹکر مارنا، ان کی مخرج پہ ہلکی سی ٹکر مارنا، یعنی ہلکی سی معمولی سی حرکت سی دینا، حرکت نہیں دینی ہے، ہلکی سی حرکت سی دینا جی۔ کیوں قلقلہ کیوں کرنا پڑے گا ان میں؟ کیونکہ اگر قلقلہ نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اگر ان میں قلقلہ نہ کریں تو معنی بدل جائیں گے، مخرج بدل جائے گا۔ اگر ان میں قلقلہ نہ کریں تو کیا ہوگا؟ دیکھیے اگر پہ بھول گئے، رٹے ہوا تھا بھول گئے، اگر کر رہا ہے بیٹھا ہوا، اگر قاف تا با جیم دال اگر یہ ساکن ہے ان میں قلقلہ ہوتا ہے، اگر قلقلہ نہ کریں تو کیا مصیبت آ جائے گی؟ اس پر مطلب اگر نہیں کیا میں نے قلقلہ تو کیا ہو جائے گا؟ اس کا وہ ہو جائے گا۔ تو دیکھیے انڈین کرکٹ ٹیم میں روہت شرما کیپٹن ہوا کرتے تھے، ابھی کیپٹن نہیں ہے، اسے بھولنے کی بیماری ہے، جب بھی آپ دیکھیں وہ پوری بات نہیں کہے گا، ہاں وہ یہ ہو گیا تھا نا، میں وہ ہو گیا تھا، ہاں میں یوں گیا تھا نا، میں یوں ہو گیا تھا، وہ یوں ہو گیا تھا، وہ یہ نہیں پتا کہ ہاں میں یار وہاں جا رہا تھا، وہ وہاں پہ یار یوں وہ آ گیا تھا نا، وہاں یوں ہو گیا تھا، یہ وہ موبائل رکھ کے بھول جائے گا، کہیں پہ لیپ ٹاپ اپنا بھول جائے گا، کہیں کچھ بھول جائے گا، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ایسے ہی مثلا اس سے پوچھ رہا ہوں قلقلہ نہیں کریں، ہاں وہ یہ ہے نا تو وہ یہ ہو جائے گا، اب آپ سمجھتے رہیے کیا نہیں ہوگا تو کیا ہو جائے گا جی، اب آپ سمجھتے رہیے، یہ آپ ڈیسیژن کیجئے کہ کیا نہیں ہوگا تو کیا ہو جائے گا۔ انہوں نے تو بس بتا دیا ارے وہ یوں ہے نا، ارے وہ یوں ہے نا، وہ یوں نہیں تو یوں ہو جائے گا، اب آپ طے کریے کیا نہیں ہوگا تو کیا ہو جائے گا، بتائیے۔ اس کا کبھی انٹرویو سن کے دیکھیے گا یا اس کی بات کرتے ہوئے ایسے ہی کرتا ہے، سنا ہوگا آپ نے کہیں اس کی کپل شرما ایک شو آتا ہے اس پہ وراٹ کوہلی نے اس کی مذاق بھی پوچھا تھا کہ تفریح کا کون ہے، کون زیادہ بھولتا ہے، تو اس نے بتایا کہ وہ ایسی جگہ چیزیں بھول جاتا ہے، وہ پاسپورٹ بھول جاتا ہے اپنا، پلین میں پاسپورٹ بھول جائے گا، کچھ بھی بھول سکتا ہے، اس کے لیے ایک آدمی یاد دلاتا ہے اسے، یوں کہ بس وہ کہہ دیتا ہے ارے میں نے وہاں گیا تھا نا یا وہاں، ارے وہ یوں ہو گیا تھا نا، یوں ہو گیا، اب آپ طے کرتے رہو کون ہو گیا تھا، کہاں ہو گیا تھا، کیسے ہو گیا تھا، وہ آپ سوچ لو، اس نے تو بس اتنا کہہ دیا، اسے یاد ہی نہیں رہتا، ان سے پوچھ لیا میں نے قلقلہ اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، ارے وہ یوں نہیں کریں گے تو وہ یوں ہو جائے گا، اب آپ طے کرتے رہیے کیا نہیں ہوگا تو کیا ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ قلقلہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ان کی آواز جو ہے مخرج میں قید ہو جائے گی، جی ان حروف کی آواز ان کے مخرج میں قید ہو کے رہ جائے گی، سننے والے کو سنائی نہیں دے گی، سننے والے کو سنائی نہیں دے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھولنے کی وجہ سے یہ حرکت کرتا ہے، یہ نہ یاد کرنے کی وجہ سے کرتے ہیں، یہ یوں نہیں ہوگا تو وہ یوں نہیں کریں گے تو یوں ہو جائے گا، سمجھتے نہیں، سمجھ کر یاد نہیں کرتے۔ باقی سب سمجھ ہے ان میں، اور ایسی سمجھ ہے کہ آدمی سر پیٹ لے جی۔ قلقلہ قاف تا با جیم دال، صفت اس کے بعد کیا ہے؟ صفت لی، ٹھیک ہے، تو لکھوا دیا تھا کہ قلقلہ کی رعایت نہ کی جائے گی تو ان کی آواز، ان حروف کی آواز مخرج میں پھنس کے رہ جائے گی، سنائی نہیں دے گی، ٹھیک ہے جی۔ آئیے نقطہ اسی سے ریلیٹڈ 2 نقطے ہیں وہ لکھ لیجیے۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے، پہلا پوائنٹ توجہ رہے کہ جس حرف پہ ہم قلقلہ کر رہے ہیں، توجہ رہے کہ جس حرف میں ہم
قلقلہ کر رہے ہیں. جی قلقلہ اتنا زیادہ بھی نہ ہو، قلقلہ اتنا زیادہ بھی نہ ہو، یعنی وہ کہا تھا ہلکی سی حرکت دیں گے، یعنی وہ حرکت اتنی زیادہ بھی نہ دینا کہ زبر زیر بن جائے، زبر زیر یا پیش بن جائے. جی حرکت زبر زیر پیش حرکت میں بدل جائے. یعنی قلقلہ جو کہا گیا ہے نا کہ قلقلے کا مطلب ہے قطب و جد ہیں ان ہر جب یہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ ہوگا، یعنی ان کو ہلکی سی حرکت دی جائے گی. ابھی ہلکی سی حرکت اتنی زیادہ مت کر دینا کہ حرکت میں بدل جائے، ورنہ آپ پتہ لگا فلقا کر دیں آپ کبھی فلقا تو زبر بن جائے گا. آپ نے کہا قل اعوذ برب الفلق، اتنا قلقلہ کھینچ دیا آپ نے فلقا تو یہ قا بن گیا. جی جی سمد ہے، کبھی آپ سمد کر دیں اسے، صحیح ہے نہیں؟ تو قلقلہ اتنا بھی نہ ہو کہ حرکت میں بدل جائے، بہت معمولی سی حرکت فلق سمد، ٹھیک ہے نہیں؟ لیا زیادہ مت کیجیے گا جو حرکت میں بدل جائے. ایک پوائنٹ یہ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے ان میں قلقلہ ہے تو زیادہ نہ ہو، اور جن میں قلقلہ نہیں ہو قلقلہ مت کر بیٹھنا. جن حروف میں قلقلہ نہیں ہے انہیں بہت سے کرتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر ہے، اس میں خسر رے میں قلقلہ مت کر دیجئے گا. جی بہت سے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، والعصر تھوڑا سا اس میں قلقلہ، جس میں قلقلہ ہے اس میں زیادہ نہ کر دینا، جن میں نہیں ہے اس میں قلقلہ مت کر دینا. یہ کہنے کا مقصد ہے. صحیح ہے؟ جی سر. باقی 23 حروف کے جن میں صفت قلقلہ نہیں پائی جاتی، صفت قلقلہ نہیں پائی جاتی. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام. اس بات کی رعایت ضروری ہے کہ جب وہ ساکن ہو تو میں قلقلہ نہ ہو جائے، قلقلہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے؟ جی سر. اب اس کے بعد آتی صفت لین. فی الحال یہ لکھا آپ لوگوں نے. جی سر. صرف لین کے لغوی معنی ہے نرمی. لین کے لکھا ہے نرمی. لین کے معنی نرمی. لین کے معنی ہے نرمی. اور علم تجوید میں لین کے کیا معنی ہے؟ حرف کو نرمی سے ادا کرنا، حرف کو نرمی سے ادا. اب آپ دیکھیں حروف لین کون کون سے ہیں؟ واو اور یا. جی ما قبل ساکن، واو اور یا ما قبل ساکن، نہیں ما قبل زبر. واو اور یا ساکن ما قبل زبر، واو اور یا ساکن ما قبل، ٹھیک ہے نہیں؟
اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب واو اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو اس میں بھی دو صفت آ سکتی ہیں، ایک صفت استفعال ہی رہے گی اور پھر لین بھی ہے۔ لین کا مطلب کیا ہے کہ ان کو ادا کرتے ہیں اور نرمی سے ادا کیا جائے گا۔ خاؤ 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 یاؤ یاؤ یاؤمی 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 یوم اور اس کی نہیں لکھ رہا میں مثال، واو کی فی الحال اس کی لکھ رہا ہوں، لین کی مثال دے رہا ہوں۔ خاؤ ابھی نرمی سے ادا ہوں گے، خاؤ 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 خاؤ۔ یا کی مثال دیکھیں، بئی بئی تھی بئی بئی، نرمی سے ادا ہوں گے، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ یہ صفت ہم کل پڑھیں گے، آج میں نے ایسے ہی بتا دیا آپ کو کہ لین کا مطلب ایک صفت ہے، کیا ہے؟ صفات حروف میں سے ایک صفت ہے صفت لین۔ لین کا مطلب ہے لغت میں نرمی، اور علم تجوید میں لین کا مطلب ہے صفت لین کا مطلب ہے حرف کو ادا کرتے وقت سے نرمی سے ادا کیا جائے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا سب کو؟ جی، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ خدا حافظ آقا۔ خدا حافظ۔